روزے کے دوران ناپاکی سے سابقہ پیش آتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہمارا روزہ رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو نوجوان اشخاص اور نوجوان خواتین کے ساتھ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران ہی اگر انسان کو ناپاکی سے دوچار ہونا پڑے تو ایسی صورتحال میں کیا اس کا روزہ ہوگا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو ان سوالات کے جوابات قرآن اور احادیث کی روشنی میں ڈھونڈنے کے لیے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے ہی اقتباسات لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی کے مسائل کو قرآن کی روشنی میں حل کریں، احادیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں اور اس پیغام کو ہم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی بھی بہتر ہو اور ہماری زندگی بھی بہتر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں عموماً ناپاکی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ناپاکی سے سابقہ پیش آتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہمارا روزہ رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ ناپاکی کی صورتحال ہوتی ہے۔ اس ناپاکی کی صورتحال میں مردوں کے احکامات الگ ہوتے ہیں اور خواتین کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ مرد حضرات تو احتلام کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، ایسی صورتحال میں ان کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ ٹھیک ہوتا ہے، روزہ صحیح ہوتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو نادانستہ، غیر شعوری طور پر اور نیند کی حالت میں انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کا روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس وقت رات کو انسان بیوی سے ازدواجی تعلقات استوار کرتا ہے اس کے بعد سو جاتا ہے، سونے کے بعد جس وقت آنکھ کھلتی ہے وہ حالت جنوب میں ہے، غسل کی حالت میں ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ غسل کر لے اور اس کے بعد میں سحری کر کے نماز کے لیے نکل جائے۔ لیکن اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے، صرف وقت اتنا ہے کہ اس میں صرف سحری ہی کی جا سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ شخص سحری کر لے گا، روزہ رکھ لے گا اور اس کے بعد میں غسل کر کے پھر نماز کے لیے چلا جائے گا۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرک الفجر وہو جنب من اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو پا لیتے تھے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا، فجر کو پا لیتے تھے، وہو جنب من اہلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی سے تعلقات استوار کرنے کے بعد حالت جنوبی میں ہوتے تھے۔ ثم یغتسل و یصوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حالت جنوب میں کھانا پینا جائز ہے، سحری کرنا جائز ہے، روزہ رکھنا جائز ہے اور اس کے بعد پھر غسل کر کے اور نماز کے لیے جایا جائے۔ خواتین کے ساتھ عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو رمضان سے پہلے ان کے پیریڈز چل رہے تھے، ماہواری کا سلسلہ چل رہا تھا، اب رمضان المبارک میں ختم ہوا، اگر سحری کے وقت سے پہلے ختم ہوا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اگر سحری کے وقت کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد بھی کچھ محسوس ہوتا رہا تب وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھیں گی۔ اگر روزے کے دوران جس وقت روزے میں ہی ہیں، رمضان المبارک کے بیچ میں ہی اگر ان کو ماہواری سے سابقہ پڑتا ہے، ماہواری سے واسطہ پڑتا ہے، ایسی صورتحال میں اس خاتون کا وہ دن کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس روزے کی اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، وہ روزے کے ہی حکم میں رہے گی تاکہ رمضان کا احترام برقرار رکھا جا سکے۔